میں دعوت دینے جا رہا ہوں محترم فضیلت الشیخ استاد محترم قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی کو، وہ آئیں اور ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ وقال عز من قائل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، پھر اس قرآن کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے کائنات کے سب سے بڑے مربی اور مصلح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی بعثت، آپ کی نبوت سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، دنیا کی ہر برائی موجود تھی، طاقتور کمزور کو جس ظلم کا نشانہ بنانا چاہتا بنا لیتا، چوری اور ڈکیتی، رب تعالیٰ کی نافرمانیاں عام تھیں، بلکہ لڑائیاں اور جھگڑے عام تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، عورت کے ساتھ انتہا درجے کا ظلم ہوتا، حالت یہاں تک تھی، اس قدر حیوانگی کی زندگی تھی کہ کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا اپنی چادر اپنی ماں کے سر پہ ڈال کے اسے اپنی بیوی بنا لیتا۔ قرآن مجید نے اس کو جہاں حرام کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، حالت یہاں تک تھی کہ جس طرح بازار میں بھیڑ اور بکری بکتی ہے اس طرح عورتوں کو بیچ دیا جاتا۔ حالت اس سے بھی بدتر تھی، وہ عورتیں جو دین سے تو نابل نہیں تھی، اپنے اعتبار سے وہ سمجھتی تھی کہ ہمیں زندہ ہی ایسے رہنا ہے، اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈا لگا لیتی، 10 لوگ اس کے خامد ہوتے اور بچے کی پیدائش پہ قرعہ اندازی کر کے نام رکھا جاتا۔ کسی ایک برائی کا بھی نام لیں، وہ سب برائیاں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کی کایا کیسے پلٹ گئی، کیسے اصلاح ہوئی، کیسے تربیت ہوئی، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جب انہوں نے قرآن کو اپنا دستور بنایا،
جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا، اپنے لیے نمونہ بنایا، اپنے لیے قدوہ بنایا، وہ اسوہ حسنہ جانتے تھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اگر اصلاح کی تمنا کسی کے اندر ہے، انفرادی اصلاح، اجتماعی اصلاح، خاندانی اصلاح، معاشرتی اصلاح، کیسے ممکن ہے؟ ہر شخص کے پاس اصلاح کا نظریہ الگ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت جب آ جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر مال و دولت سے اصلاح ہوتی تو سب سے بڑا اصلاح والا تو قارون ہوتا۔ اتنے خزانے تھے قارون کے پاس۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ 9 لوگ تو صرف قارون کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے۔ کتنے بڑے خزانے ہوں گے، لیکن مال نے اس کی اصلاح نہیں کی۔ مال خوش قسمتی کی دلیل نہیں ہے، مال انسان کی سعادت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر خوش قسمتی اور سعادت مال کے ساتھ ہوتی تو قارون تو سب سے بڑا سعادت مند ہوتا، قارون تو سب سے بڑا نعمتوں والا ہوتا۔ آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے قارون کو بھی زمین میں دھنسا دیا اور خزانوں کو بھی دھنسا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب قارون گھر سے نکلا تو بار بار اپنے لباس کو دیکھ رہا ہے، کیا کمال کی پوشاک پہنی ہے، مرجل جمتہ، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، یختال فی مشیتی، اکڑ کے چل رہا ہے، فاخذت الارض، اللہ نے فوج نہیں بھیجی، فرشتے نہیں بھیجے، زلزلہ نہیں آیا، اللہ نے صرف زمین کو حکم دیا، فاخذت الارض، زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ کہتا ہے ہاں یہ کیا؟ انتظار کرو ابھی پتہ چلے گا کیا۔ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آئے تو شاید مال و دولت دینے کے ساتھ انسان چھوٹ جاتا ہے، کہتا ہے میرے خزانے لاؤ۔ خزانے بھی لائے گئے، اللہ ذوالجلال نے اسے بھی زمین میں دھنسا دیا، خزانوں کو بھی دھنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، کوئی اسے بچانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ تو معاشرے کی اصلاح صرف مال سے نہیں ہوتی۔ یہی شک آج حکومت کو ہے کہ ریونیو اکٹھا ہوگا تو اصلاح ہوگی، نہیں۔ جب تک اللہ کا خوف نہیں آئے گا یہ معاشرہ سسکیاں لیتا رہے گا۔ مال سے اگر اصلاح ہوتی تو سب سے بڑی اصلاح تو قارون کی ہوتی۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے منصب ہونا چاہیے، عہدہ ہونا چاہیے، کرسی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی،
اگر یہ عہدہ اور منصب اور کرسی سعادت ہوتی، نعمت ہوتی، تو سب سے بڑا سعادت مند تو پھر فرعون تھا۔ اس کے پاس تو منصب وہ تھا، اس کی نظر میں کہ اس کو اتنی بھی شرم نہیں تھی، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ من ذالک، میں تو تمہارا بلند و بالا رب ہوں۔ وہ تو کہتا تھا جو آج بھی لوگ کہتے ہیں، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر سے مذاق کرتا تھا، کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، لوگوں بتاؤ میں اچھا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اچھے ہیں جس کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے؟ فرعون کہتا تھا ولا یکاد یبین، اس کو تو بات کرنا نہیں آتی۔ اللہ ذوالجلال نے اس عہدے اور منصب، اس کرسی کے ساتھ ہی اسے غرق کر دیا، عبرت بن گیا۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کو قصص تو علماء کرام نے سنائے ہوں گے کہ کس طرح یہ فرعون اپنی فوج کو لے کے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلا۔ اللہ کی طاقت اور مخلوق کی طاقت کا فرق دیکھیے، اسے اپنے لاؤ لشکر پہ بڑا اعتماد تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ سے کہا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، یہاں اسکول پڑھنے والے اور سائنس سے محبت کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، دنیا کے اندر اس طرح کا ملٹی عصا آپ کو آج تک کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ میری بندے، صرف آپ نے سمندر پہ یہ چھڑی، یہ لاٹھی مارنی ہے۔ کیا کمال کی لاٹھی ہے، لاٹھی ماری ایک مرتبہ ہے، راستے 12 بن گئے۔ یا سبحان اللہ، لاٹھی کے اندر بھی روڈ بھرے ہوئے ہیں، کیسے بن گئے؟ یہ ہے وہ رب تعالیٰ کی قوت اور طاقت اور مشیت جس کا آج دنیا کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ اعتماد کرتے ہیں تو کس پہ؟ مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں پر۔ آج مسلمان بزدل ہو کے بیٹھے ہیں تو صرف اس لیے فلاں کے پاس قوت بڑی ہے۔ ان مسکینوں کو کبھی موقع ملے، یہ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں، 30 لاکھ لوگ اور 3 لاکھ لوگ اور پھر 30,000، بلا 3 لاکھ لوگوں کے مقابلے میں 30,000 کی کوئی طاقت ہے؟ جب قبقلار نے 86 میں جنگ مسلمانوں سے لڑی ہے قبرص کی جگہ پہ، اس نے ایک جاسوس بھیجا کہ دیکھو مسلمان کیا کرتے ہیں۔ جاسوس نے آ کے خبر دی فرسان بالنہار رہبان باللیل، یہ دن کو گھڑ سواری کرتے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ 3 لاکھ فوج اپنی پشت پہ لے کر آنے والا قبقلار اپنے جرنیلز کو بلا کے کہتا ہے لفقوا رأسی، میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دو۔ ساتھیوں نے کیا مطلب؟ کہا میں اس دن کو دیکھنا نہیں چاہتا جس دن تم زمین کے نیچے چلے جاؤ گے، تم ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے جنگ ہوئی اور اس کا چہرہ لپٹا ہوا تھا اور اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج
یہ روشن چہرے سوچیں، 22.5 کروڑ عوام کے اندر نمازی کتنے ہیں؟ 7.5 ارب دنیا زمین کے اوپر ہے، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ دیانتداری سے سوچئے، 1.5 ارب میں سے 5 وقت نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اصلاح اگر عہدے اور منصب سے ہوتی تو فرعون سے بڑھ کے کوئی مصلح نہ ہوتا۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ناقص ہے کہ شاید عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، منصب مل جائے تو اصلاح ہوگی، ایسے اصلاح نہیں ہوتی۔ یہی تو ان لوگوں کی خواہشات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں کھولی، کہتے ہیں نہیں کرسی ملے گی تو اصلاح کریں گے، ایسے اصلاح نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اصلاح کے لیے افرادی قوت جمع کی جائے، میرے ووٹر زیادہ ہوں، میرے فالوور زیادہ ہوں، مجھے اپریشیٹ کرنے والے زیادہ ہوں۔ نہیں، یہ بھی نظریہ ہے، ایک مغرب کا نظریہ ہے کہ شاید ووٹ زیادہ ہوں، شاید فالوور زیادہ ہوں تو اصلاح ہوتی ہے۔ اگر اصلاح کے لیے میجورٹی ہو، کثرتی ہو، تو پھر کافر تو 6 ارب ہیں، کیا ان کی اصلاح ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ کو 12 بیٹے اللہ نے عطا کیے۔ بعض لکھتے ہیں کہ 10 بیٹے عطا کیے، اور دونوں طرف جب وہ چلتا تھا تو دائیں اور بائیں گبرو جوان بیٹے اس کے ساتھ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا۔ یہ اکڑ کے چلتا ہے کہ شاید میری طاقت بڑی ہے، میرے دائیں بائیں میرے بیٹے ہیں اور چاہتے ہیں مجھے کچھ اور ملے۔ یہ میری آیتوں کا دشمن ہے، اس کو میں جہنم کی ایسی گھاٹیاں چڑھاؤں گا اسے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے ذلیل کر کے مار دیا۔ افرادی قوت سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے اصول وہ چاہیے جو محمد مصطفیٰ نے اصول اختیار کیے۔ اصلاح کی تمنا اس کی پوری ہو سکتی ہے جس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ دنیا میں سب سے بڑے مصلح آئے ہیں تو محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ جو طریقہ اور سلیقہ اللہ نے اس ہستی کو عطا کیا، اس ہستی نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے، جب تک میں اور آپ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کون سا طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصولوں کی روشنی میں اصلاح کی، اس میں پہلا اصول یہ تھا، اپنی نیت کو خالص کرو۔ ریاکار کبھی مصلح نہیں ہوتا، وہ تو محروم ہوتا ہے۔ دنیا کی واہ واہ کروانے والا، دنیا کے اندر ناموری کے لیے کام کرنے والا، یہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اخلاص، نیت کا خلوص جب تک انسان کے اندر نہ ہو، نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، نہ بچوں کی کر سکتا ہے، نہ خاندان کی کر سکتا ہے، نہ معاشرے کی کر سکتا ہے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟
اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ. دنیا میں لوگ اس بات کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں، نہیں فلاں نے کہا ہے، نہیں فلاں کہتا ہے، نہیں فلاں کہتا ہے، دلائل ڈھونڈتے ہیں. اللہ کے ہاں اخلاص وہ ہے جس عمل پر اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو. اس کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے. اخلاص یہ ہے جس سے آج ہم محروم ہو گئے. ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن. جس انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو اسے مخلص کہتے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ سامنے تو مسکرا کے ملیں گے اور دل میں گالیاں دیں گے، یہ مخلص کیسے ہوگا؟ اوپر سے تعریف کے پل باندھیں گے اور اندر سے حالت یہ ہوگی کہ میرے ہاتھ لگے اس کے میں ٹکڑے کر دوں. جو مسلمان کے بارے میں ایسا سوچتا ہے یہ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاشرے میں اصلاح کیسے کر سکتا؟ حکومت کو لے لیں، رعایا کو لے لیں، آپ کو یہی رویہ نظر آئے گا. جب تک ظاہر اور باطن میرا اور آپ کا ایک نہیں ہوتا اصلاح نہیں ہوگی. اس لیے مخلص کی 4 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے استواء المدح والذم من العام. تمہاری کوئی تعریف کرے یا تمہاری کوئی مذمت کرے، دونوں برابر ہونی چاہیے. مجھے تعریف کا بھوکا نہیں ہونا چاہیے. اگر میں تعریف کا بھوکا ہوں تو میں مخلص نہیں ہوں. کاش یہ باتیں کسی کے سمجھ میں آئے جو سلف کے پاس تھیں. صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تعریف کرنے والے نے تعریف کی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون. یا اللہ میں نے نہیں اس کو کہا کہ میری تعریف کر، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا. وَاجْعَلْ لِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ. یا اللہ یہ میرے بارے میں گمان کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے گمان سے بھی مجھے اچھا بنا دے. وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ. یا اللہ ان کو پتہ نہیں ہے میری کمی کوتاہی کا، یا اللہ تیرے پاس تو علم ہے، اللہ تو وہ کمی کوتاہی بھی میری معاف کر دے جو تیرے علم میں ہے، لوگوں کے علم میں نہیں. آج حالت یہ ہے کہ کسی کا اشتہار پہ نام چھوٹا آ جائے وہ جلسے پہ نہیں جاتا. آج حالت یہ ہے کہ کسی کا نام بولا نہ جائے وہ کہتا ہے یہ کام ہی نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی میں اور آپ کیسے اصلاح کر سکتے ہیں؟ اخلاص کی نشانی یہ ہے کوئی تعریف کرے، کوئی مذمت کرے، پرواہ ہی نہیں کرو. کائنات میں سب سے بڑا تاجر جو صحابہ میں گزرا ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف. جب اللہ کے رسول صلح کروانے گئے تھے تو نماز اس صحابی نے پڑھائی تھی، عبد الرحمن بن عوف. جب سیدنا عمر شہید ہوئے ہیں اور انہیں خنجر لگا ہے، وہ گر گئے ہیں، آگے بڑھ کے نماز بھی پڑھائی ہے تو اسی تاجر نے. آج کسی نوکری پہ کام کرنے والا جس کو شیطان چمٹ جاتا ہے کہتا جی بس تھکا ہوا ہوں. دنیا کے لیے تھکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں اور دین کے لیے شوق نہیں ہوتا. یہ خاک نوکری تمہاری زندگی میں تبدیلی پیدا کرے گی جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے. آپ کے لیے حیرانگی ہوگی، علم سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. آپ علم مسجد میں بیٹھ کے سیکھیں، مدرسے میں بیٹھ کے سیکھیں، سکول میں سیکھیں، کالج چلے جائیں، یونیورسٹی چلے جائیں،
جب تک 5 باتوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتے آپ کو علم نفع نہیں دے گا۔ علم سیکھا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر برکت آتی ہے۔ علم سیکھا جاتا ہے جہالت کو دور کرنے کے لیے، معاشرے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ من تعلم العلم لیماری به السفہاء لیباہی به العلماء لیصیب به عرضا من الدنیا لیصیب به عوضا من الدنیا لیصرف به وجوہ الناس الیہ۔ جو شخص اس لیے پڑھتا ہے کسی جگہ بھی کہ مجھے مال مل جائے، اس پڑھائی کا بدلہ دنیا میں مل جائے، میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کے فخر کر سکوں میں بھی پڑھا لکھا ہوں، اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ لوگوں سے ڈیبیٹ کرنے کے قابل ہو، میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کرے، اس کی خواہش ہی ہو، یا لوگوں کو اپنا غلام اور مرید بنانے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے۔ 5 کام کرنے والا فَإِلَى النَّارِ، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی طرف بنا رہا ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ دیانتداری سے بتائیے۔ یہ میں اپنے بچے کو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک دھکیل کے سکول کی طرف بھیجتا ہوں تو کس لیے؟ نوکری مل جائے گی۔ کیا کوئی 1400 سال کی تاریخ کا ایک ورقہ مجھے دکھا دے جس نے قرآن پڑھا ہو اور اس نے خودکشی کی ہو؟ کوئی ایک شخص دکھائیے۔ جس نے دین سیکھا ہو بھوکا مرا ہو، ایک بندہ دکھائیے۔ ایمان کی کمزوری جب ہوتی ہے پھر کہتے ہیں یہ مسجد میں پڑھا تو کھائے گا کہاں سے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں مولوی کھاندے ہی بڑا نے۔ یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہو گئی؟ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نبینا انسان کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، حفظ کر رہا تھا، میری خالہ اور کچھ عورتیں میری ماں سے کہہ رہی ہیں یہ بیچارہ کیا کرے گا، اس بیچارے کی تو نظر ہی کمزور ہے۔ تو میں سن رہا تھا تو میں نے محسوس کروایا کہ میں سویا ہوا ہوں، اور وہ ترس کھا رہی ہیں یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی وفات سے 1 ہفتہ پہلے طائف کے اندر ایک شخص کو بلایا، کہا 7 لاکھ ریال جو تو نے مجھ سے قرض لیا تھا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہیں میرے مرنے کے بعد تجھے میرے گھر والے پریشان نہ کریں۔ یہاں بیٹھے ہیں ریاضی پڑھنے پڑھانے والے، 75 روپے کا ریال ہے، 7 لاکھ کو ذرا 75 سے ضرب دیں کتنا بنے گا؟ کوئی سکول کالج یونیورسٹی پڑھا ہوا اتنا قرض معاف کر سکتا ہے؟ یہ رب کے وعدے ہیں، اخلاص کے بغیر تبدیلی نہیں آتی، اخلاص کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں کیونکہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ 10 مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ کس میرے بھائی کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرے؟ 10 مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے، ابھی پوچھیں گے جوانوں بتاؤ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کا نام کیا ہے، سارے ہاتھ کھڑا کریں، کیونکہ ہمارے آئیڈیل بدل گئے۔ 10 مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں 10 کے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں 10 مبشرہ میں سے۔ ایک شخص نے آ کے کہا بڑے برے آدمی ہو،
بیٹا آپ تشریف رکھیں، کسی کو پیاس نہیں لگی، اللہ آپ کو عزت دے، آپ بڑے برے آدمی ہو۔ تو وہ عالمی منڈی میں صفے اول کا تاجر، آج تو 2 ٹکے مل جائے نا تو انسان کی گردن میں سٹیل آ جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی پھنے خواہ نہیں ہے۔ میں صحابہ کی تجارت کی بات کر رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کو کہا گیا بڑے برے آدمی ہو، مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، بھائی میرا صحیح تعارف تو نے ہی کروایا ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ بزدلی نہیں ہے، یہ شجاعت ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ کسی نے غلط بات بھی کہہ دی ہے مسکرا کے دکھا دو۔ عبداللہ ابن عباس ایک شخص آ کے گالی دے رہا ہے اور وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں جلدی سے کھانا پیش کرو، یہ سفر سے آیا ہوگا نا، شاید اسے تھکا ہوا ہے تو گالی دے دی۔ عبداللہ ابن عباس بزدل نہیں تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو شخص نے گالی دی، وہ کچھ کہنے لگے، کہا کچھ بولے میں 100 گالیاں دوں گا، کہا تم 100 بھی گالیاں دو گے میں نے ایک کا بھی جواب نہیں دینا۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں، اچھا مجھے گالی دی ہے اور تم نے مجھے للی سمجھا ہے، لو جی یہ جا اور وہ جا، ایک قبر میں پڑا ہوتا ہے دوسرے کی جیل میں ملاقات ہو رہی ہوتی۔ یہ انسانیت ہے؟ اخلاص یہ کہتا ہے جب تمہارے اندر برداشت نہیں ہے تو مخلص نہیں ہو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک شخص نے بہت باتیں کی، وہ اس کے گھر میں کھجور کا ٹوکرا لے کے چلے گئے، کہتے ہیں ہذہ ہدیۃ منی لک، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ بڑا شرمندہ ہوا، میں نے تو کیا کچھ بولا اور یہ کھجوریں لے کے آ گئے۔ وہ کہتا ہے ايش المناسبہ، کھجوریں وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے پتہ چلا آپ نے نیکیاں مجھے دی ہیں، تو میں نے کہا جو بغیر تنخواہ کے مجھے نیکیاں دیتا ہے تو میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں۔ دیانتداری سے بتائیے، آج کسی نے گالی دینے والے کو دعا بھی کبھی دی ہے؟ کیسے اصلاح ہوگی؟ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حسین کے بیٹے تھے، ایک شخص نے بہت برا بلا کہا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں گالیاں دے کے آیا ہوں، یہ میرے گھر آ گیا۔ ہمارے لیے تو یہ موت ہوتی نا، اچھا گالیاں کھا کے میں چپ کر جاؤں، یہ جو شیطان کہتا ہے نا کہ میں چپ کر جاؤں، یہی اصل فساد ہے۔ کہتے ہیں ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، بھائی جو تو نے جو کچھ کہا ہے اگر صحیح کہا ہے تو دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو غلط کہہ بیٹھا ہے غصے میں آ کے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے، تیری میری لڑائی کوئی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معاذ کی ایک شخص نے گالی دی، وہ مسکرانے لگ گئے۔ آج جہاں کسی کو گالی دے کے مسکرائے نا تو ساتھی پتہ کیا کہتے ہیں، او بزدل مر گئے ہو نا، جواب دو۔ یہ جاہلوں کا طریقہ رہا ہے، گواروں کا طریقہ رہا ہے، نبی کی آمد سے پہلے یہ حالات تھے، آج پلٹ کے پھر آ گئے۔ یحییٰ بن معاذ مسکرانے لگ گئے۔ ساتھی اسی طرح کہتا ہے جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں لِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، وہ بزدلو جواب دو، وہ پھر مسکرائے، کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، میں نے اگر گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو میں نے پھر دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا۔ اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ کوئی تمہاری تعریف کرے، کوئی تمہاری برائی اور مذمت بیان کرے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ دوسری نشانی یہ ہے
نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، نیکی کر کے بھول جایا کرو۔ میری خواہش آج اور آپ کی خواہش کیا بن گئی ہے؟ نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ 500 روپیہ مسجد میں دیں گے، خواہش یہ ہوگی کہ مسجد میں آئے تو پوری انتظامیہ مجھے سلوٹ کرے، خاک برکت آنی۔ نیکی کر کے بھول جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، جب ڈوبنے لگو گے یہ نیکی کشتی بن جائے گی۔ آج ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ سلف چھپا کرتے تھے نیکی کر کے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ عبداللہ بن مبارک جب آئے ہیں اپنے شاگرد کے پاس تو پوچھا شاگرد کدھر ہے؟ کہا وہ تو جیل میں۔ کہتے جیل میں ہے؟ وہ کیسے؟ کہا قرض دینا تھا تو جیل میں چلا گیا۔ کہتے اچھا وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ کہتے قرض ادا ہو جائے تو آج واپس آ جائے۔ کہتے اچھا یہ پیسے لے لو، اس کو چھڑاؤ، لیکن میرا نہ بتانا۔ کتنے پیارے دل تھے ان کے۔ سلف صالحین کسی کو صدقہ دیتے تو کہتے اندھیرے میں آنا، کوئی دیکھے نا۔ وہ شخص جیل سے باہر آیا، دوڑ کے اگلے گاؤں میں گیا۔ استاد کہتا ہے بیٹا کہاں تھے؟ کہا میں جیل میں تھا۔ کیسے آئے؟ کہتے کسی اللہ کے بندے نے میرا قرض ادا کر دیا۔ کہتے جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کرو، اس رب کا شکر ادا کرو جس نے تیرے لیے بندوں کے دل میں ڈالا اور اللہ کی رحمت ہوئی اور تیرا قرض اتر گیا۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نے دیے۔ جب عبداللہ بن مبارک فوت ہو گئے تو بعد میں ساتھی نے بتایا پتہ ہے وہ پیسے کس نے دیے تھے؟ عبداللہ بن مبارک نے دیے تھے۔ آج میں 200 روپے کی گھڑی لگاتا ہوں، نام لکھ کے دیتا ہوں۔ کیا میرے رب جو ہے اس کے فرشتے نہیں نام لکھ رہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولا ہوا نہیں ہے، وہ کسی کی نیکی کو بھلاتا نہیں ہے۔ اللہ بڑے غیور ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ تمہیں 1 روپیہ دیتے ہو اللہ کی راہ میں، ہزاروں بنا کے واپس کرتا، رکھتا نہیں ہے۔ اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی انسان کرتا ہے تو بھول جاتا۔ اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، اخلاص کی تیسری نشانی یہ ہے نیکی اس نیت سے کرو کہ اس کا بدلہ آگے لینا ہے یا نہیں۔ یہاں آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، چاہو یا نہ چاہو، یہ اس کی رحمت ہے، ملے گا، اس کے وعدے سچے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کھانا چاہیے، انہوں نے اپنا کھانا دے دیا۔ وہ جاتے جاتے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، مومنوں کی ماں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سچ بتائیے یہ دعا ہے کہ گالی ہے؟ دعا ہے۔ تو مومنوں کی ماں کہتی ہیں غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کرے۔ صحابیہ پوچھتی ہیں اس نے دعائی تو دی ہے تو آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ غفر اللہ لک؟ کہا اصل میں نے کھانا دیا تھا کہ اس کا بدلہ جنت میں لوں گی، اس نے دعا دے دی تو مجھے ڈر پیدا ہوا کہ بدلہ تو یہاں ہی مل گیا تو میں آگے محروم نہ ہو جاؤں۔ آج ہمارے تعلقات اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ میں نے فلاں کا کام کیا، اس نے تھینکس بھی نہیں بولا، اس نے شکریہ بھی نہیں بولا، بلکہ کسی کی سفارش، کسی کی نیکی کر دے، کہتے ہیں میرے گھر آ کے اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہی بگاڑ ہے۔ اور یہاں اگر کسی دفتر میں بیٹھنے والے کوئی آفیسرز بیٹھے ہیں تو حدیث سن لیں، میں بھائی ہونے کے ناطے سے سنا دوں، من شفع لأخیہ شفاعہ، جو کسی بھائی کی سفارش کرتا ہے اور پھر اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اسے تحفہ دیا جاتا ہے
اور وہ تحفہ قبول کر لیتا ہے فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، وہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آج دفتروں میں بیٹھے ہیں، نالی اور سولنگ بنانا ہے، ان بیچاروں سے لاکھوں روپے لے کے پہلے تب سائن کرتے ہیں۔ یہ سود نہیں ہے؟ محنت کرنے والوں کا خون چوسنے والے یہ دنیا میں اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ تھا، جب تم رب کی رضا کے لیے کام کرو گے تو دنیا میں کبھی محروم نہیں ہوگا۔ آپ پھر سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اگر اس طرح ہم پیسے لیں گے نہیں تو ملیں گے کیسے؟ کیسے ملیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو کہ مجھے جنت چاہیے، اللہ 3 انعام نازل کرتے ہیں، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اور یہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ الا جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کی زندگی کو منظم اور مرتب کر دیتے ہیں، ہر شخص دیکھتے ہی رہ جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے جس کو میں اور آپ کبھی بھول جاتے ہیں، وہ کر رہا ہے۔ انسان کی طاقت نہیں ہوتی، انسان کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کی طرف سے یہ نازل ہو رہا۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، دنیا سارا دن محنت کر کے تھک جاتی ہے، رل جاتی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، اللہ اس کے دل کو بھی غنا سے بھر دیتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو بھی مال سے بھر دیتے ہیں۔ وہ آئے تو مکہ سے خالی ہاتھ تھے عبد الرحمن بن عوف، تو پوری دنیا میں سب سے بڑے تاجر کیسے بن گئے؟ ان کا تو بچہ بھی نہیں تھا، بیوی بھی نہیں تھی جب مدینہ میں آئے، کیسے بن گئے؟ اس نے بنایا تھا۔ اس ہستی کو مت بھولیے، اس شخص کی مسکراہٹیں ختم نہیں ہوتی جس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے۔ اور تیسری بات وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، آپ نے دیکھا ہوگا آج ڈرائیور گاڑی لے کے آتا ہے سٹارٹ کر کے، مالک بعد میں آتا ہے۔ پرانے زمانے میں گھوڑی لگام سمیت لا کے مالک کے سامنے کھڑی کی جاتی، سواری کرو۔ حدیث کہتی ہے آخرت پہ نظر رکھو گی، اللہ دنیا کو نکیل ڈال کے تمہارے سامنے کھڑا کر دیں گے، جو چاہیے لے لو۔ اور اگر تمہاری خواہشیں صرف دنیا میں ہوئی، من کانت الدنیا ہمہ، دنیا بن جائے، بس پتہ نہیں اولاد کا کیا بنے گا، کیسے یہ ہوگا۔ جو رب کے بارے میں بدظن ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ یقین کی باتیں ہیں، یہ اعتماد کی بات ہے کہ اللہ کے اوپر اعتماد کس کا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں 4 محدثین نکلے حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، سب کے پاس ہی کھانا پینا ختم ہو گیا۔ کہتی ہیں اب کیا کریں، ہمارا تو کوئی واقف بھی نہیں ہے۔ پورا ڈالتے ہیں کہ چلو جس کا نام نکلا وہ جا کے کسی سے گزارش کرے گا۔ وقت کے بادشاہ کو خواب آئی کہ تمہیں سوچ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے بھوکے بیٹھے ہیں، تم نے ان خزانوں کو کہاں لے کے جانا ہے؟ امام ذہبی لکھتے ہیں اس نے کہا اس نام کے کوئی بندے ہیں؟ کہا ہاں یہ تو محدث ہے۔ کہا ڈھونڈو کدھر ہیں؟ خواب آئی کہ فلاں جگہ پہ ہے۔ وہ چاروں سوچ رہے ہیں کہ نام تو کرے میں نکلا ہے لیکن دل نہیں مان رہا کسی سے کہنے کو۔ جا کے دروازہ کٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا تم میں سے فلاں 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 محدث ہے۔ کہا جی آئیں۔ کہا یہ وقت کے بادشاہ نے تھیلا جو ہے وہ درم و دینار کا بھجوایا ہے، یہ آپ کے لیے بھجوایا۔ آپ پھر سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ دیانتداری سے بتائیے، یہ چھوٹا سا بچہ چند دنوں کا
لکڑی کے ڈبے میں بند کیا ماں نے، موسیٰ کی ماں نے، سمندر میں پھینک دیا. ریموٹ تھا ہاتھ میں، چپ لگا کے بھیجا تھا. یہ کیسے چلتا گیا، کیسے واپس آیا، کیسے پھر ماں کے پاس ہی آ کے دودھ پیتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس نے کیا تھا. اس پہ یقین کیجئے، اس پہ اعتماد کیجئے، اس پہ بھروسہ کیجئے. مان جائیے ساری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو، اس کا فیصلہ آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. اتنی بڑی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی گئی کہ اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا تو طائر الا سقط مشویا، بھنا ہوا نیچے گر جاتا. اور آج بھی وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں آگ لگی تھی، آج بھی وہ جگہ موجود. لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ کافی ہے. ہاتھ بھی بندھے تھے، مفسرین لکھتے ہیں پاؤں بھی بندھے تھے. جب وہ آگ میں گئے ہیں تو آگ صرف رسیوں کو لگی، باقی باغ بن گیا. وہ کیسے بن گیا؟ جب ہاتھ کھل گئے، باپ دیکھ رہا تھا، کہتے نعم الرب ربک یا ابراہیم. وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تو تمہیں کچھ ہونے ہی نہیں دیا. اور جس پہ اس کی رحمت نازل ہو جائے اسے کچھ نہیں ہوتا. یہ مان لو، آج بھی مان لو. جنہوں نے مانا وہ جنت کے شہزادے بن گئے اور دنیا میں بھی فلاح پا گئے. جنہوں نے نہیں مانا رول تو گئے، ملا کچھ نہیں. اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ آخرت پہ نظر رکھو. اور ساتھ اگلی حدیث کا آخری حصہ کیا ہے کہ جس نے آخرت کو نہ سوچا، صرف دنیا کو ہی سوچا، الا فرق اللہ علیہ شملہ، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آتا. صبح بھی نوکری، شام کو بھی نوکری، اوہ اتنا بل آ گیا، مہنگائی بڑی ہوگی، روتا ہی نظر آئے گا. یہ اس کے فیصلے ہیں. جب تک تم مانتے نہیں کہ میں کچھ نہیں، وہی ذات ہے، اس وقت تک سکون نہیں ملتا. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جو دنیا کی ہی نظر رکھتا ہے کہ کس طریقے سے مال مل جائے، یہاں اس کو صرف فقیری نظر آتی ہے. ہر وقت منہ ہی کھلا ہوگا، ہائے کیا بنے گا. آپ کو دیندار ایسا کرتا نظر نہیں آئے گا. اس لیے امام ابن القیم کہتے ہیں دنیا میں دو لوگ سخی ہیں، ایک موقت، ایک معبد. ایک تھوڑی دیر خوش رہتا ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، وہ ہے کافر. ایک ساری زندگی خوش رہتا ہے اور جنت میں بھی خوش ہوگا، وہ ہے مخلص مومن. تڑپتا کون ہے؟ جو کبھی کافروں کو دیکھتا ہے، کبھی مسلمانوں کو دیکھتا ہے. خالص ہو جائیے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. اور تیسری سزا یہ ملتی ہے، جو مرضی کر لے، ملنا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے. جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے، ساری دنیا جتن لگا لے، وہ آپ کو ہی ملے گا، کوئی روک نہیں سکتا. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، دو پہاڑوں کے نیچے بھی چھپا ہوا ہے. اگر کوئی مال تمہارے لیے تو تمہارے پاس ہی پہنچے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. وما لا نصیبک لا نصیبک ولو کان تحت الیدین، تمہارے ہاتھوں میں بھی کوئی چیز آ جائے، اگر اس کا فیصلہ نہیں نا تم منہ تک لے جا ہی نہیں سکتے. کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا، بس اس نے لقمہ توڑا ہے تو فوت ہو گیا، یہ لقمہ بھی نہیں کھا سکا. اس پہ یقین کیجیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ذرا غور کرنے والی بات ہے، مخلص کی نشانی یہ ہے اس کو گالیاں پڑے، اس کی تعریف ہو، وہ کام نہیں چھوڑتا. منافق کی نشانی، ریاکار کی نشانی یہ ہے تعریف کرتے رہو، کام کرتا رہے گا. کوئی بات کہہ دو وہاں ہی بیٹھ جائے گا، میں نے نہیں کرنا. یہ لوگ کبھی اصلاح نہیں کر سکتے، ان کی اپنی اصلاح ہونے والی ہے.
اللہ کے رسول کو جادوگر بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا۔ ایک بدبخت اٹھ کے کہتا ہے نعوذ باللہ یہ تو فراڈ کرتے ہیں، فراڈیے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وما کان لنبی ان یغل، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے فراڈ کرنا۔ ایک کہتا ہے یہ تو انصاف ہی نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، میں نہیں انصاف کرتا تو دنیا میں کون انصاف کرتا ہے۔ ایک اور بدبخت اٹھا کہتا ہے یہ تو حلال کی اولاد نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ولدت من نکاح اللہ من صفا من لدن آدم، آدم سے لے کے میرا نسب نامہ پاک صاف ہے، لیکن کام نہیں چھوڑا، کام نہیں چھوڑا اپنا، پھر بھی نیکی کی دعوت دی ہے۔ آج گوگل آپ کے پاس موجود ہے، طائف سے اس سفر کو چیک کیجئے، 46 کلومیٹر ہے، پیدل سفر کیا ہے، پیچھے پتھر مارنے والے طائف کے گنڈے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، 46 کلومیٹر پیدل سفر کر کے گئے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، اگر آپ کہتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی کو پیس کے میں رکھ دوں، کہا نہیں، لن یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدون، نہیں، میں پھر بھی دعوت دوں گا، یہ نہ مانے نہیں مانتے، ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد میرے رب کی عبادت کرے۔ میں اتفاق سے رمضان کے بعد اس جگہ پہ پہنچا، اللہ کی قسم وہاں چلا نہیں جاتا، پہاڑ ہیں، میرے رب کے محبوب نے 46 کلومیٹر کیسے طے کیا؟ کس امید پہ اللہ کے رسول نے یہ کہا؟ اس ذات پہ یقین تھا، اس ذات پہ اعتماد تھا، اور آج اللہ ذوالجلال نے کیسی بہاریں لگا دی۔ مخلص بننے کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی۔ دوسرا اصول جس سے اصلاح ہوتی ہے معاشرے کی، آج اصل ہم پہلے اصول میں فیل ہو جاتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرنے لگتے سوچتے اس میں فائدہ کیا ہوگا۔ پیارے بھائی، اس سے بڑا بھی فائدہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، اس سے بڑا بھی کوئی فائدہ ہے؟ جب تمہیں پیارا بنا لے گا تو پوری دنیا کی نعمتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے، اور اس اصول کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مشورہ آپ سے کروں گا۔ سچ بتائیے پوری دنیا میں مخلوق میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ نہیں جواب ہے، تھک تو نہیں گئے؟ کون ہے پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک محمد مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، جب تک یقین نہ کرو کہ قیامت کی دیواروں تک اس جیسی ہستی پیدا نہیں ہوگی۔ آدم سے لے کر قیامت تک اس جیسی ہستی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سے بے مثال، وہ صفات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سے بے مثال، اس کی ایک ایک ادا، اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ، اس کی سنت، یہ پوری کائنات سے اعلیٰ۔ ابو جہل بھی بیت اللہ میں آتا تھا، لوگ طواف کرتے، مشرک، مسلمان طواف کرتے، مسلمان، بیت اللہ تو ایک ہے، وہ بھی طواف کرتے ہیں، وہ بھی طواف کرتے ہیں، تو وہ مشرک کیوں، یہ مسلمان کیوں؟ فرق کیا ہے؟ طواف تو وہ بھی کرتے، وہ اس لیے طواف کرتے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، مسلمان اس لیے طواف کرتا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ فرق تھا۔ صفا مروہ پہ مشرک بھی جاتے، مسلمان بھی جاتے، وہ مشرک یہ مسلمان، صفا مروہ ایک ہے، چکر بھی پورے ہیں، بھی فرق کیا ہے؟ وہ اس لیے کرتے تھے ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا، مسلمان اس لیے کرتے محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ مشرک بھی
حاجیوں کو ستو پلاتے، لباس دیتے، جانور ذبح کر کے کھلاتے، مسلمان بھی ایسا کرتے، وہ مشرک اور یہ کافر، فرق کیا ہے؟ بیت اللہ بھی ایک ہے، حج بھی وہاں ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ باپ دادا کے فخر کے لیے کرتے، یہ اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے کرتے۔ مشرک بھی غلام آزاد کرتے، مسلمان بھی غلام آزاد کرتے، ان کے لیے جنت کی نویدیں اور وہ جہنمی کے جہنمی، کیوں؟ بھی قربانی کرتے ہیں، وہ چھری چلاتے ہیں، پیسہ لگتا ہے، وہ پھر بھی مشرک، اس لیے کہ وہ اس لیے کرتے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، مسلمان اس لیے کرتے، محمد مصطفیٰ نے ایسا کیا۔ معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک سنت کی پابندی نہیں ہوگی۔ ساری زندگی اگر آپ کی 100 سال زندگی ہے، سجدہ میں پڑے رہو، اگر سنت کے مطابق نماز نہیں ہے تو ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ساری زندگی آپ نیکیاں کر کر کے تھک جائیں، ٹوٹ جائیں، سنت کے مطابق نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی۔ آج وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھی، وہ دینداروں کو اچھوت سمجھتے، کہتے یہ نحوست والے ہیں، کہتے یہ شگون ان سے لے، یہ ہیں نا تو مصیبتیں ہیں۔ آج معاشرہ بھی یہی کہتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا دور بھی یہی کہتا ہے، یہ جو مولوی ہے نا، یہ مدرسے جو ہے نا، یہ مسجدیں، یہ بند ہونی چاہیے۔ ان مسکینوں کو پتہ نہیں تمہیں مل رہا ہے تو اس دین کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ دیکھیے سعودیہ، 10 روپے کا چندہ یہاں سے جاتا تھا۔ مدرسہ سعودیہ بنا ہے مکہ میں، چندہ لاہور سے جاتا تھا۔ سن 1935 میں جہاز گندم کا بھر کے پاکستانیوں نے بھیجا، اور حالت یہ تھی کہ آج وہ 12 جلدوں میں کتاب چھپی، وہ ایک سعودی ساتھی تھا، پوچھتا ہے یہ کیا لکھا ہے؟ یقسم عند ختمت القرآن اللد والبتاسہ، کہ جب بھی قرآن ختم ہوتا بیت اللہ میں تو وہاں گجرانوالا سے ایک شخص آتا تو وہ لڈو البتاسہ تقسیم کرتا۔ کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ لڈو اور بتاسہ تو میں نہیں پتا، کھانے سے پتا چلتا ہے، گجرانوالا سے بن کے جاتا۔ جب توحید کو قائم کیا ہے، آج اللہ نے وارے نیارے کر دیے۔ یہ راز سمجھیے، پتھر میں کچھ بھی نہیں تھا، پٹرول بعد میں نکلا ہے۔ آج بھی اگر سنت پہ اور توحید پہ واپس آ جائیں، میں دعویٰ نہیں کرتا، دنیا کے اندر یہاں اسکول کالج پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ہم نے بھی پڑھا، لیکن وہاں جا کے ہم نے مدینے میں پڑھا کہ پاکستان میں خزانے کتنے ہیں۔ دعویٰ ہے آج توحید یہاں نافذ ہو، کتاب و سنت کا راج آئے، پوری دنیا اس کی غلام بنے گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی طرف آنکھ کھول کے دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں خزانے کتنے ہیں۔ آپ کے صرف کوئلے کی مائنز کو دیکھا جائے، کوئلے کی کانیں ہیں، صرف اس کو ہی اگر آپ صحیح استعمال کریں پورا ملک فری بجلی لے سکتا ہے، لیکن جیبیں کیسے بھریں گی؟ مسئلہ تو یہاں آگے رکتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج میں عیب سمجھتا ہوں کہ داڑھی پوری کرواؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی کل کو اسلام بھی چھوڑ دو گے؟ یہ دھوکہ آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، کہ شاید میں داڑھی منڈوا کے نبی کا دیدار کرنے والا بنوں گا، سنت کا تارک جو ہے، سنت کا قاتل جو ہے، وہ کل محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سے حوض کوثر کیسے پیے گا؟ آج بھی دھوکے میں ہے، کل بھی دھوکے میں ہے۔ جن کو اللہ نے ایمان دیا، شیخ عثیمین صاحب کو سعودیہ سے جہاز میں بٹھایا، علاج کروانے جا رہے، ڈاکٹر نے کہا بال اڑ جائیں گے، کہتے حتی اللحیہ، داڑھی کے بال بھی اڑ جائیں گے؟ کہا جی ہاں، کہتے ردونی، میں نے علاج نہیں کروانا۔ کہتے کیوں؟ کہتے انی لا اريد ان القى اللہ بدون لحیہ،
میں بغیر داڑھی کے اللہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. آج کسی کے باپ کی تصویر کو نالی میں پھینک کے دکھائے نا, اپنی تصویر کو ذرا کاٹ کے پھینک کے دکھائے نا, محمد مصطفیٰ کی سنت کو روزانہ اس نالی میں پھینکنے والے یہ اصلاح کیسے کر سکیں گے؟ یہ کیسے معاشرے میں تبدیلی آئے گی؟ میرے نفس سے میرا کنٹرول نہیں ہے, میں دنیا کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اصول بھی بیان کیا, جب تک فرائض کی پابندی نہیں ہے اصلاح نہیں ہوتی. فرائض کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ اس گاؤں کے کتنے ماشاءاللہ تعداد کتنی ہے لوگوں کی یہاں؟ 10,000. کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ 1,000 نمازی ہے؟ اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کا پابند بننا پڑتا ہے. انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. جب تک 3 کام نہیں ہوں گے امت کی مدد نہیں ہوگی. مخلص بن جائیں, نمازوں کے پابند بن جائیں, ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں. آج میں ابن سماع کو کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جو کہتے تھے 40 سال ہو گئے میں نے ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھی. آج میں سعید بن مسیب کہاں سے لاؤں جو کہتے تھے 50 سال ہو گئے مؤذن بعد میں اذان کہتا تھا میں پہلے صف میں بیٹھا ہوتا تھا. آج سلیمان ابن مہران اعمش کو کہاں سے ہم ڈھونڈیں جو کہتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. میری بات کی کرواہٹ کو محسوس نہ کیجیے گا, پڑھے انسان قرآن, کرے حفظ قرآن, بنے قاری, عالم, حافظ, پڑھا لکھا, نماز ہو رہی اور وہ سویا ہوا ہو, کیسے تبدیلی آئے گی؟ جس کے اپنے اوپر کوئی تبدیلی کے آثار نہیں, لوگوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ لوگ کسی کا حسن نہیں دیکھتے, مال نہیں دیکھتے, لوگ عمل کو دیکھتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے جو بات کی تھی کر کے دکھائی تھی, لوگوں کے سامنے کھلی کتاب تھے. جب تک فرائض کی پابندی نہ ہوگی تبدیلی نہیں آئے گی. اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانے بنا کے میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. آپ کیوں گھر میں پڑھ لیتے ہیں؟ بس میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی. اس کو مسئلہ کیا ہے؟ 1,00,000 کا قاتل تھا حجاج, عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کہاں سے عقیدہ لے آئے؟ یہ کہاں سے منہج لے آئے؟ یہ نئے محدث کہاں سے آ گئے ہیں؟ فساد مچانا, لڑائی کرنا, تفرقے بازی کرنا, ایک دوسرے کو توڑنا, لگ پلنگ کرنا, ٹانگیں کھینچنا. بھلا یہ کسی شریف آدمی کا کام ہے؟ تم نماز پڑھو. سیدنا عثمان کے قاتل بلوائی ہے, کھولیے صحیح بخاری. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے والے آئے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, اس کے پیچھے پڑھ لے. فرمایا الصلاۃ خیر من ھذا, جو نماز پڑھو جا کے. کیا سیدنا عثمان سے بھی زیادہ پڑھا لکھا آ گیا؟ مسجدوں کو آباد کرو, جو بھی آئے سینے سے لگاؤ, خوش آمدید کہو, شکر کرو کہ مسجد میں آ گیا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, دعا کرو, اس کے گھر جاؤ. سلف کا طریقہ یہ تھا, کوئی نماز پڑھنے نہ آتا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے, کہتے خیر تو ہے نا, آج آپ نظر نہیں آئے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا, یا نہ آئے اور رہن دے نہ. یہ کبھی تبدیلی نہیں لا سکتے معاشرے میں, نہ کبھی اصلاح کا کام کر سکتے. كان سعید بن عبد العزیز اذا فاتته صلاة الجماعة بكى. نماز رہ جاتی وہ رونے بیٹھ جاتے. لوگ کہتے کیا ہوا؟ کہتے ہوا ہی کچھ نہیں ہے, میری نماز رہ گئی. رو رہے ہوتے.
آج ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں نوجوان، آپ دنیا کے تمام ممالک کی تاریخ پڑھیے، پاکستان ایسا ملک ہے 64% نوجوان ہیں. دنیا میں صرف 7 ملک ایسے ہیں جن کے جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہمارے یہ یوتھ، یہ مستقبل کے بڑے بڑے لوگ بننے والے کتنے نمازی ہیں. ان کو سنبھالا دیجئے، ان کو شفقت دیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کے لیے مواقع بنائیے. یہ آگے بڑھے، قوم کو تعمیر کرے، یہ ملک کو تعمیر کرے، لیکن دین پر، لیکن خیرخواہی پر، محبت پر. یہ وقت ہے. جب یہ ضائع ہو جائیں گے تو پھر سب روئیں گے. اور جس قوم کے جوانوں پہ نظر نہ ہو بڑوں کی، وہ قوم ہمیشہ ندامت کی آنسو روتی ہے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. ایک چوتھا طریقہ بھی ہے اصلاح کا اور ترقی کا. اس وقت تک ترقی انسان کو نصیب نہیں ہوتی جب تک یہ صاف نہ ہو. یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا انسان کے سینے میں، یہ جتنا صاف ستھرا ہونا اس کی روشنی اتنی زیادہ دور جاتی ہے. اگر اس میں حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، عصبیت ہو، وہ صوبائی عصبیت، خاندانی عصبیت، لسانی عصبیت، تنظیمی عصبیت، کوئی بھی عصبیت ہو، یہ تو فلاں کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، مسلمان ہے. فلاں فلاں کا کیا مطلب؟ یہ تو فلاں گاؤں کا ہے، مسلمان ہے. یہ تو فلاں صوبے کا ہے، بھئی مسلمان ہے. یہ سکھایا تھا اللہ کے رسول نے. یہ تو فلاں خاندان کا ہے، بھئی مسلمان ہے، وہ آپ کا بھائی ہے. یہ خاندان تو بنائے تھے تعارف کے لیے، فخر کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ سید ہے، اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں. کچھ کہتے ہیں راجپوت ہیں، اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں، باقی تو چھوٹے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے خاندانوں پہ فخر کرنے سے بچ جاؤ، وگرنہ تمہیں اللہ غلاظت کا کیڑا بنا کے ماریں گے. جو غلاظت میں پلتا ہے، سارے مدینے والوں نے دعا کی کہ بارش ہو، بارش نہیں آئی. لیکن ایک نوجوان ہے محمد بن منقدر، کہتے ہیں جوتیاں بنانے والا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم حقارت سے کہتے ہیں شاید کہ وہ ہم سب سے افضل ہو. اس نے جوتیاں تھیلے میں ڈالی، اٹھ کے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، ہاتھ اٹھا لیے. ہاتھ ان کے بھی اٹھے تھے جو مدینے کے بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے خاندان کے. کہتے ربا انی اقسم علیک، میرے مالک میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے. محمد بن منقدر کہتے ہیں اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ گئی تھی. کہاں گیا خاندان؟ بلال کالے رنگ کا غلام تھا، دنیا میں چلتا جنت میں سیر کرتا ہے. ابو جہل قریشی تھا، ٹھوکرے مار مار کے اس کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا. خاندان کا بندہ اس کا کچھ چہرہ نہیں دیکھ سکا، سردار تھا. جس کے پاس نیکی نہیں ہے وہ راجپوت ہو یا سید ہو یا کھرل ہو یا مغل ہو، کسی بھی خاندان کا ہے، اگر نیکی نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہی تو سارا کچھ ختم کیا تھا اللہ کے رسول نے. دل کو صاف کرنے سے اصلاح ہوگی. ایک صحابی اللہ کے رسول کے بارے میں فرماتے مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی کسی نے جنتی دیکھنا ہے اس دروازے سے جنتی آئے گا. سب صحابہ دیکھنے لگ گئے. دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں کھونٹی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتی ہے. وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. بھی نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ سوال و جواب، نہ حشر. جنتی اتنا بڑا انعام. صحابی اس کے گھر چلے گئے، لمبی روایت ہے. پوچھا کیسے آئے؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا، 3 دن رہے کہ جنت کی بشارت کیسے ملی.
لیکن آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں دیکھی۔ کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہتے وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، راز یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا نہیں ہے، گنڈ نہیں ہے۔ لا احسد على احد على شيء اعطاه اللہ ایاه، میں نے آج تک حسد نہیں کسی کے ساتھ کیا، میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے۔ کہا یہی راز ہے کہ اللہ نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے، جب سعد فوت ہوئے تو جبریل نے آ کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ سعد کی روح قبض کر لی گئی۔ جنازے پہ جا رہے ہیں اللہ کے رسول کو، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول لوگ تو اتنے نہیں ہیں، تو آپ کیسے چل رہے ہیں جیسے کافی بھیڑ ہو؟ کہا میرے صحابی سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اصلاح اس سے نہیں ہوتی میرے پیارے بھائیوں، اصلاح دل کی صفائی کے ساتھ ہوتی۔ آپ نے لالٹین تو دیکھی ہوگی، جتنا اس کا مرر صاف ہوتا ہے نا اس کی لائٹ زیادہ گھر میں پھیلتی ہے، جتنی کالک اس پہ آ جاتی ہے نا تو وہ لالٹین بھی نظر نہیں آتی۔ آخری بات جس پہ میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اگر اس معاشرے کے اندر اصلاح کرنی ہے تو پھر اخلاق، نرمی، احترام، جب تک یہ میری اور آپ کے اندر نہیں آئے گا اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بوڑھا شخص آیا ہے اور جلدی جگہ نہیں بنائی، اللہ کے رسول غصے میں آئے، فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے معاشرے کو بہتر بنانے والی چیزیں۔ تمہیں کوئی بوڑھا نظر آئے آگے بڑھ کے السلام علیکم، بزرگوں میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کس کو ملنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ انہوں جان دے بڈھے نو، یہ کیسے اصلاح کریں گے؟ یہ تو معاشرے کے سکون کے قاتل لوگوں کی باتیں ہیں۔ میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے یا اللہ طاقت دے ان سب کو میں ایک مرتبہ سعودیہ لے جاؤں، دکھاؤں کہ بوڑھوں کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ 105 سالہ بوڑھا آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں تراویح پڑھا کے نکلا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ آتنی راسک، یہ سر نیچے کیجئے، میں آپ کے سر کو چومنا چاہتا ہوں جس میں اللہ نے قرآن ڈالا ہے۔ کیسے لوگ ہیں وہ؟ یہاں بڑوں کی عزت نہیں ہے، اس معاشرے میں کبھی رحمت نہیں آتی، یہاں احترام کی بات ہی نہیں ہے۔ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقًّا، جس معاشرے کے اندر عالم کی قدر نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے، آپ کے عالم ہیں حضرت قاری صاحب، کوئی امام ہے، کوئی پیش امام ہے، کوئی عالم ہے، اس کو ہمیشہ عزت دو، خود پیش کرو، آپ کرسی پہ آ جائیے۔ سلف کی حالت یہ تھی، وہ جب کوئی آ رہا ہوتا علم والا راستہ چھوڑ دیتے، وہ جب کوئی آ رہا ہوتا آگے بڑھ کے، حدیث صحیح بخاری میں ہے کسی نے پورے اسلام کو اگر جمع کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے علم والے کو آگے بڑھ کے سلام کرے، دوسرا کام یہ ہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو تو دعائیں دے دے، ہو تو تانا نہ دے، چپ کر کے اس کی مدد کر دے، جھڑکے نہیں۔ معاشرے اس سے بنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے پاس ایک مانگنے والا آیا، انہوں نے نکالے درم و دینار، خوشبو لگائی اور اس کو دے دیا۔ پوچھا خوشبو کیوں لگائی؟ کہا یہ درم و دینار کا صدقہ الگ، جب یہ خوشبو آئے گی تو یہ خوش ہوگا، یہ صدقہ الگ۔ مسکرا کے ملنا یہ معاشروں کو بلند کرتا ہے۔ آج کسی سے ملو 4 انگلیاں،
کسی سے ملو الٹا ہاتھ، کیا حال ہے، منہ پہ 12 بجے، یہ معاشرہ کیسے بنے گا؟ معاشرہ بنتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تمہارے چہرے کی بشاشت بتائے گی کہ تمہارا دل کیسا ہے۔ تم جب منہ پھیر کے کھڑے ہوتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں بھی وہ گند بھرا ہوا ہے جس کا اظہار تمہارا چہرہ کر رہا ہے۔ دشمن بھی ہے تو آگے بڑھ کے سلام کرو، دشمنی اگر کفر اسلام کی ہے تو پھر تو سمجھ آئی، کسی نے گالی دے دی ہے، کسی نے برا کہہ دیا، کیا ہو گیا؟ کان ٹوٹ کے گر گیا کہ بازو ٹوٹ گیا؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے اگر برا بلا کہہ دیا تو پھر کیا ہوا ہے؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ نہ گالی دینے سے کان ٹوٹتا ہے، نہ ناک ٹیڑھا ہوتا ہے، نہ ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹتی ہیں، صرف درجہ بنتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب کو کسی نے کہا فلاں تو شخص بڑا آپ کو گالیاں دیتا ہے، کہا اچھا، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ کوئی دھوبی کپڑے بغیر پیسے کے بھی دھو دیتے ہیں یا ہماری برائیاں دھوتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا ان لک لاجرا غیر ممنون، اور میرے محبوب جو تانے آپ کو لوگ دیتے ہیں آپ برداشت کرتے ہیں، اللہ بے پناہ نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ بڑوں کا احترام کیا کرو۔ لیکن آج میں بڑوں کے احترام کی کیا بات کروں؟ آج بڑے کا احترام عام بندہ تو کیا، اولادیں باپ کا احترام نہیں کرتی۔ بدقسمت ہے وہ اولاد جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت سے نوازا اور وہ ڈرتے بات نہیں کرتے کہ بیٹا ناراض ہو جائے گا، بیٹا باتیں کرے گا۔ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ مجھے سمجھاؤ کہ باپ کے ساتھ نیکی کا کیا معنی ہے؟ کہا وہ بہت لمبی بات ہے۔ کہا نافرمان کون ہوتا ہے؟ کہا ادھر آ جاؤ، لو ان الرجل وقف بجانب والده ثم نفض ثوبه طار الغبار عليه كتب عند الله عاقا۔ کوئی باپ کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو، صرف اپنے کپڑے کو جھاڑے، گرد اڑ کے باپ پہ پڑ جائے تو اللہ کے ہاں یہ نافرمان بیٹا لکھا جاتا، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو حدیث کیا کہتی ہے؟ 3 لوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں والدین کا نافرمان بھی ہے۔ یہ کون سی پڑھائی ہے؟ یہ جہالت ہے جس کے پڑھنے کے بعد بچہ جو ہے باپ کو خبطی سمجھتا ہے۔ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ یہ پڑھائی ہے کہ 4 لفظ پڑھنے کے بعد باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بولے اور یہ سمجھے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں؟ تمہارے جیسا جاہل گوار کوئی نہیں ہے جس نے تمہیں یہ شناخت بھلا دی ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ تمہیں پتا ہو کہ باپ کی عظمت کیا ہے۔ بڑی سے بڑی فیکٹری بنتی ہے، درمیان میں سب سے بڑا دروازہ لگایا جاتا ہے، اور حدیث کہتی ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو اس جنت کا بڑا دروازہ یہ باپ ہی ہے۔ آج جب سے معاشرے میں احترام ختم ہوا، برکت ختم ہوئی، اخلاق ختم ہوا۔ اللہ ہدایت دے ان عورتوں کو۔ ایک وہ عورتیں تھیں جو امام بخاری جنا کرتی تھی، امام شافعی پیدا کیے۔ ایک وہ عورتیں تھیں، امام شافعی کہتے ہیں تہجد کے وقت میری ماں اٹھتی، وضو کرواتی اور پگڑی باندھ کے اذان سے پہلے میں کھڑا ہوتا، میں کہتا اماں مجھے جانے دو مسجد، کہتے بیٹا اذان تو ہو جائے۔ آج وہ ماں ہے جو نہ خود نماز پڑھتی ہے اور وہ لاڈلا بیٹا، وہ بیٹی بھی 7 بجے تک سوئی رہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شیخ ابن باز کے پاس ایک ماں آئی، کہتی ہے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتا۔ کہا تم صحیح نہیں کہہ رہی۔ کہا شیخ میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ کہا ایک بات کا جواب دو، جس کمرے میں تیرا بیٹا سو رہا ہے اے سی لگا کے، اگر آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ کہا اجرہ خارج الغرفہ، میں کھینچ کے باہر نکالوں گی۔
کہا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو کھینچ کے نکالو گی، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تم نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتی؟ طاقت کی گولیاں تو ساری کھاتے ہیں، لیکن بزدل وہ ہیں جن کی ٹانگوں میں یہ سہارا نہیں ہے کہ صبح کی نماز آ کے مسجد میں پڑھ لیں۔ ان سے وہ 7 سے 8 سے 10 سے 12 سے 14 سالہ بچہ بڑا طاقتور ہے جو صف میں کھڑا ہوتا ہے، ان سے طاقتور وہ 70 سالہ بوڑھا ہے جس کے بال سفید ہو گئے لیکن اللہ کا پیارا پہلی صف میں کھڑا ہے، یہ طاقتور ہے۔ وہ نوجوان جو اپنے آپ کو باڈی بلڈر سمجھتا ہے، یہ طاقتور ہے۔ جس سے سردیاں آنے والی ہیں 2.5 کلو کا بلینکٹ کمبل اٹھا کے مسجد میں نہیں آتا، یہ تو بزدل ہے، تو بیمار ہے، یہ لاغر ہے۔ اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے 5 نشانیاں اس پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، پہلی نشانی اللہ ذوالجلال اس کے چہرے کو بارونق کر دیتے ہیں، دوسری نشانی اللہ ذوالجلال اس کے دل میں نور بھر دیتے ہیں، تیسری نشانی وہ کمزور بھی ہو تو اللہ اس کے جسم میں طاقت بھر دیتے ہیں، اس کے پاس مال کم بھی ہو وہ ہر وقت مسکراتا ہی رہتا ہے، اور 5ویں نشانی لوگوں کے دلوں کو اس کی محبت سے اللہ بھر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ ذوالجلال کے قریب نہیں ہوتا بندہ تو 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کے چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں، بیرون کی، ہر وقت متفکر، دوسرا دل میں اندھیرا، ڈپریشن، ہر وقت فرسٹریشن، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ سب کی بننی ہے، کیا ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، پریشانی کس بات کی ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، یہ سوچو میں نے کیا کرنا ہے۔ اور تیسری نشانی مال ہونے کے باوجود وہ روتا پھرتا ہے۔ چوتھی نشانی جسم جتنا بھی طاقتور نظر آئے لاغر ہوگا، نماز بھی پڑھنے کے لیے نہیں اٹھے گا، لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت ہوگی۔ میری اللہ سے دعا ہے یہ 5 نشانیاں ہمیں عطا فرما دے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کوئی 2-4 چھوٹے چھوٹے وعدے لے لو، بولے نہیں، یہ تو وعدہ کر سکتے ہیں نا آپ کہ انشاءاللہ ہم نماز با جماعت پڑھنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اللہ آپ سب کو عزت دے، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت میں خوشیاں ہی آپ کو عطا فرما دے۔ اچھا ایک اور چھوٹا سا وعدہ بھی ہے، یہ نماز اکیلے ہی پڑھنی چاہیے کہ کسی کو دعوت بھی دینی چاہیے؟ تو میرے پیارے بھائی آپ پیار سے دعوت بھی دے دیجیے، تانا نہ دیں، بلکہ گزارش کیا کریں بھائی آئیے نماز پڑھ لیں، وہ پڑھے نہ پڑھے آپ کی نیکی لکھی جائے گی۔ میں نے ایک چھوٹی سی بات 2 نمبر پہ بیان کی تھی، یاد ہے کسی کو کہ دوسرا اصول کیا تھا معاشرے کی ترقی کا؟ سنت پہ عمل کرنا۔ کون ہے یہاں بہادر بیٹھا جو کہتا ہے کہ میں آج کے بعد سنت کی حفاظت کروں گا؟ جس کی پہلے سنت پوری ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو ان سے گزارش کروں گا جو بھولے ہوئے ہیں، میں بھولا ہوا کہتا ہوں، لوگ تو غصہ کرتے ہیں، غصہ نہیں، بھول گیا ہے، دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کون ہے جو پوری داڑھی کرے گا انشاءاللہ؟ ہمت کر کے ہاتھ اٹھائیں۔ الہ العالمین تو جانتا ہے جنہوں نے اٹھائے ہاتھ، اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرما، اور جو ڈر رہے ہیں یا اللہ انہیں قوت عطا فرما دے۔ اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں تو ان پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، یہ بھول دور ہو جائے، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید اس کے بغیر جو ہے لوگ کام نہیں کر کے دیں گے، وہ اتفاق سے بعض چیزیں بڑا سبق دیتی ہیں۔ فیصل آباد میں ایک ساتھی تھا، اس کی شادی ہونے لگی، انہوں نے کہا بھی شادی کی شرط یہ ہے کہ شیو کرواؤ۔ اسے 2 منٹ سوچا، کہا ٹھیک ہے۔ ساتھیوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ بندہ بڑا پکا ہے تو اس نے شیو کی حامی بھر لی ہے۔ کہتا ہے ایک شرط تمہاری، ایک شرط میری۔ نے کہا جی وہ کیا؟
کہتے ہیں میں شیو کر کے آؤں گا داڑھی کی، تم اپنی بیٹی کو ٹنڈ کر کے بھجواؤ گے، کیسے مانیں گے وہ؟ یہ میرا حسن ہے، جس طرح یہ عورت کا حسن ہے بال، میرا بھی حسن ہے۔ محمد مصطفیٰ کی سنت پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بچوں کو پڑھایا بھی کرتے ہیں آپ قرآن مجید؟ ایک ویسے سوال ہے چھوٹا سا، آپ میں سے کتنے ساتھیوں نے رمضان کے بعد قرآن ختم کیا ہے؟ کس نے قرآن مجید ختم کیا رمضان کے بعد؟ مبارک ہو ان ہستیوں کو جن نے قرآن ختم کیا۔ میرے بھائی یہ دستور ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا برکت کیسے آئے گی؟ یہ بیٹھے ہیں سفید بالوں والے، ان مبارک لوگوں سے پوچھو پرانے لوگ کیسے اولاد کی تربیت کرتے؟ انبیاء کے قصے، صحابہ کے قصے رات سناتی مائیں، سونے سے پہلے صحابیات کے قصے۔ آج وقت ہی نہیں ہے، ماں ادھر فیس بک پہ بیٹھی ہے، بیٹا وہاں فیس بک پہ بیٹھا ہے، بیٹی وہاں بیٹھی ہے، نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ ہے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ 2 بجے 1 بجے وہ ہاتھ سے چھوٹ کے گرے گا موبائل۔ جب تک اس مصیبت سے جان نہیں چھڑاؤ گے اور عشاء کے بعد وقت پہ سونے کی عادت نہیں بناؤ گے، نہ کبھی وقت پہ نماز پڑھ پاؤ گے، نہ کبھی ترقی کرو گے۔ موبائل برا نہیں ہے، رات اچھی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ جہاں چور چوری کرتا ہے، لوگ تہجد بھی تو پڑھتے ہیں نا۔ آپ اس موبائل سے اچھا کام کریں۔ ہم نے اس موبائل سے کیسے کیسے کام مسلمانوں نے لیے۔ یہاں بیٹھے آسٹریلیا میں درس دیتے ہیں، کتنے لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں، مختص کیا ہوتا ہے، پورا حج طریقہ بیان ہوتا ہے۔ آپ نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ رستوں میں کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں گزارش کر کے ادب کے ساتھ بات مجھے یاد آئی، جس قوم کے اندر نشہ آ جائے وہ کبھی قوم بلند نہیں ہوتی۔ جس قوم کے اندر شراب آ جائے وہ قوم اس سے بڑھ کے ذلیل کوئی قوم نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا الخمر ام الخبائث، نشہ جو ہے یہ خباثتوں کی ماں ہے۔ جو لوگ نشائی بنتے ہیں، یقع علی اختی و امی و خالتی، اس کو اتنی بھی ہوش نہیں رہتی، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی خالہ اور پھپھو سے بھی بدکاری کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان کی تھی۔ 10 چیزوں پہ لعنت کی اللہ کے رسول نے۔ نشہ بنانے والے پر بھی لعنت، نشہ کھانے والے پر بھی لعنت، بیچنے والے پر بھی لعنت، خریدنے والے پر بھی لعنت، اٹھا کے لے جانے والے پر بھی لعنت، اور جس کے لیے اٹھا کے لے کے گیا ہے اس پر بھی لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر كأسا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو ایک گلاس شراب کا پی لیتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی حالت میں مر جائے کہ اس کے پیٹ میں نشہ اور شراب ہے، یہ اسلام کی موت نہیں مرے گا۔ مات میتۃ جاہلیہ، یہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ذمہ داری کیا ہے؟ بچو اور بچاؤ۔ روایت ہے جب فرشتے کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو، کہا اللہ ان فیہم رجلا لم یعصک قط، ایسا بندہ بھی اس بستی میں جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، فرمایا بہ فبدا، سب سے نیچے اسے رکھو، اس کے سامنے میری نافرمانی ہوتی، لم یتغیر وجہہ فی، اس کو کبھی ناراضگی نہیں ہوئی۔ صالح بننے سے قوموں پہ عذاب نہیں رکتے، مصلح بننے سے عذاب رکتے ہیں۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، جس قوم کے اندر اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں اللہ وہاں عذاب نہیں بھیجتے۔ صرف صالح نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو برائی جب زیادہ ہو جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہلاکت ہو جائے گی، نیک بھی ساتھ مارے جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، نیک ہوں گے تب بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت زیادہ ہو جائے گی تو نیک بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے۔
اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہ تیرے پیارے بندے جو آئے بیٹھے ہیں، ان کو ان کے والدین اور اولادوں کے ساتھ اسی طرح جنت میں بھی جمع فرما۔ ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین ایسے بنا کہ لوگوں کے لیے مثالی بن جائیں، اور ان کو خوشیاں عطا فرما، وافر مال عطا فرما، حلال مال کے یہ حرام کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ الہ العالمین اس مسجد کی انتظامیہ اور اساتذہ، ان کو بھی کروڑہا رحمتوں سے نواز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔